مال کے سلسلے میں بنیادی طور پر قرآن مجید نے دو نظریے پیش کیے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ مال بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے، اور یہ وہ مال ہے جو نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہو، دیندار لوگوں کے ہاتھوں میں ہو، صالح لوگوں کے ہاتھوں میں ہو، جس مال سے بندوں کے اور اللہ کے حقوق ادا کیے جاتے ہوں، یہ مال بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ مال اگر اچھے انسان کے ہاتھ میں ہو اور نیک ہاتھوں میں ہو تو اس دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے یہ مال، اور اس دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے یہ دولت۔ مال کے سلسلے میں دوسرا نظریہ قرآن نے یہ پیش کیا کہ مال عذاب ہے، دولت عذاب ہے، اور یہ وہ مال ہے جو بے دین لوگوں کے ہاتھوں میں ہو، بے ایمان لوگوں کے ہاتھوں میں ہو، ظالموں کے ہاتھوں میں ہو، غلط لوگوں کے پاس ہو، جس مال میں سے نہ اللہ کا حق ادا کیا جائے نہ بندوں کا حق ادا کیا جائے، ایسے مال کو قرآن مجید ایک عذاب قرار دیتا ہے۔ چنانچہ فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے پیغمبر، ان کافروں کی اولاد اور ان کے مال آپ کو بھلے نہ لگیں، اللہ چاہتا ہے کہ ان کے مال کے ذریعے سے انہیں دنیا ہی میں عذاب دے۔ پتہ چلا کہ ایک مال ہے جو انسان کے لیے عذاب بنتا ہے۔ حضرات، اسی دوسرے کردار کا ایک بڑا نمونہ، اعلیٰ نمونہ قارون ہے۔ قارون کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القصص کی کئی آیتیں نازل فرمائی، جن آیتوں کا ابتدائی حصہ میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قارون کون تھا، کیا تھا، اس کا تعارف کیا تھا، اس کی سرکشی کیا تھی، اس کا ظلم کیا تھا اور اس کی زیادتی کیا تھی۔ فرمایا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ قارون تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، یعنی وہ بنو اسرائیل کا ایک فرد تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے تھے تو بنو اسرائیل ہی میں سے قارون بھی تھا، اور بنو اسرائیل سب کے سب مسلمان تھے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ قارون بھی اسلام پہ قائم رہتا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ فَبَغَى عَلَيْهِمْ، تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، لیکن اپنی قوم بنو اسرائیل سے بغاوت کر کے بنو اسرائیل کے دشمن فرعون سے جا ملا، فرعون کے ساتھ ہو لیا، اور فرعون کے ساتھ ہو کر دولت کے نشے میں اپنی قوم بنو اسرائیل پہ ظلم کرتا تھا، قوم بنو اسرائیل کے خلاف سازشیں کرتا تھا۔ اچھا، اس کی خصوصیت کیا تھی؟ قرآن نے کہا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی دولت سے نوازا تھا، بڑے مال سے نوازا تھا، بڑے خزانے تھے اس کے پاس، سونے کے خزانے، چاندی کے خزانے، بڑی قیمتی دولتیں تھیں اس کے پاس، اور قرآن کے الفاظ میں اس کی دولت کا اندازہ کون لگائے گا؟ قرآن کہتا ہے مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ خزانوں سے بھرے ہوئے اتنے کمرے تھے، کمروں میں بھر بھر کے اس نے خزانے رکھے تھے، اور ان کمروں پہ اس نے جو تالے اور قفل لگا رکھے تھے، اس کی کنجیاں اور چابیاں اتنی وزنی تھیں کہ ان کنجیوں اور چابیوں کو ایک طاقتور جماعت بھی مشکل سے اٹھا پاتی تھی۔ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ اچھا، اس دولت نے، اس مال نے، اس سرمایے نے اس نادان کو غرور میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اسے بڑا ناز تھا اپنی دولت پر، اسے بڑا غرور تھا اپنی دولت پر، بڑا تکبر تھا اسے اپنی دولت پر، بڑا غرور کرتا تھا، اور اسی دولت کی بنیاد پہ بنو اسرائیل کو حقیر سمجھ کے فرعون کے ساتھ ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتا تھا، اور اپنی قوم بنو اسرائیل کے خلاف سازشیں کرتا تھا۔ قوم بنو اسرائیل کے کچھ اچھے لوگوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، نصیحت کرنے کی کوشش کی۔ قرآن مجید نے ان کی نصیحت نقل کی ہے۔ قرآن مجید کے اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، قوم کے کچھ اچھے لوگوں نے اس کے اس غرور کو دیکھا، اس کے اس تکبر کو دیکھا، اس کی اس سرکشی کے مزاج کو دیکھا، نصیحت کرتے ہوئے کہا بہت زیادہ اتراؤ مت،
بہت زیادہ تکبر مت کرو، ان اللہ لا يحب الفرحین، تکبر کرنے والے بندے اللہ کو ذرا پسند نہیں۔ پھر نصیحت کرنے والوں نے بڑی پیاری نصیحت کی، کہا وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہا کہ جو کچھ اللہ نے تجھے دولت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، اس میں پہلے آخرت کی فکر کر، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، ہاں اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول، دنیا بھی کر، دنیا بھی کما، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ نے مال دے کے، دولت دے کے تجھے نواز کے احسان کیا ہے، تو بھی اللہ کی مخلوق پہ احسان کر، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، مال کو لے کر مال کی بنیاد پہ زمین میں فساد مت مچا، مال کی بل پر زمین میں فسادی مت بن، اس لیے کہ فسادی بندے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قارون نے جواب دیا اس نصیحت کا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو مال ہے، یہ جو دولت ہے، میں نے اپنے علم اور اپنے ہنر اور اپنے فن کی بنیاد پہ کمایا ہے۔ قرآن کہتا ہے اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوة واکثر جمعا، یہ قارون جو کہہ رہا تھا کہ اپنے ہنر کی بنیاد پہ میں نے یہ مال کمایا ہے، یہ بھول جاتا ہے، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ نے تاریخ میں ایسے کتنے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا ہے جو اس سے زیادہ طاقت والے اور اس سے زیادہ خزانے رکھنے والے تھے۔